حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے، اب لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنتے تو بابا جی بیچارے بوڑھے سوئے ہوئے تھے کہیں فٹ پاتھ پہ، تو حضرت جی کا پیر نہ بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ انہوں نے وہی کہا جو سارے لوگ کہتے ہیں، اچانک اٹھے اور کہنے لگے اندھے ہو۔ اب بادشاہ سلامت کو کہہ دیا اندھے ہو، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں بزرگو مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں باہر نکال لی میان سے۔ تمہیں کیا ہوا ہے حضور، اس نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ اب فرمانے لگے نہیں اس نے تو نہیں کہا۔ حضرت جی کہا ہے، فرمانے لگے نہیں کہا۔ میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ کہ مریدوں اور شاگردوں کے سامنے ہاتھ باندھوں، سب کے مریدوں کے سامنے، کہ پیر صاحب کو جا کے نا سچی باتیں بتایا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو کہ فلانے کا مرید یہ کہہ رہا تھا، مہربانی کرو، لڑانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہو اللہ ماشاءاللہ، اس طرح نہ کرو، خیر کی بات، اچھا جملہ، اچھی بات آگے روایت کریں، کچی بات روایت نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ تلوار نکال لی دونوں سپاہیوں نے۔ کیا ہوا تمہیں؟ حضرت اس کی گردن کاٹیں گے، آپ کو اس نے اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس نے تو نہیں کہا۔ حضور کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ حضرت جی کہا ہے۔ فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ حضور آپ سے ہی کر رہا تھا۔ تو فرمانے لگے بیوقوف ہو، انہوں نے تو پوچھا ہے، ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا ملکوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا ملکوڈی پیندائی ہارن دا مل۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، یہ گاڑیوں میں تو میں نے اب سفر کرنا شروع کیا ہے نا، تو بسوں میں بڑا سفر کیا، غریب گھر سے تعلق تھا، تو بس کا کرایہ بھی سوچ کے ہی چلتے تھے کہ کرایہ بھی پاس ہے کہ نہیں آنے جانے کا۔ تو میں بس میں بیٹھا تھا، تو میرے ایک سیٹ چھوڑ کے نا، تو اگلی سیٹ پہ ایک شخص نے ایک بندے کو معاذ اللہ استغفر اللہ قائل کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو رش تھا بس کے اندر، پریشان تو میں بڑا تھا، لیکن میں نے کہا کہ کوئی گنجائش بنتی ہے تو میں جا کے دلیلیں دیتا ہوں۔ اچھا وہ اسی 10-15 منٹ کی کش مکش میں نا سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو سمجھایا جا رہا تھا، اس نے اترنا تھا۔ اترتے وقت کہتا ہے انہوں جڑا سمجھا دیا مولوی صاحب تھوڑا کتنا ٹائم ہویا مینوں سمجھا دیا؟ وہ کہتا جی گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا۔ کہتا چلو پھر تشریف کو یا رسول اللہ مدد۔ آپ یقین کریں میں بڑا پریشان تھا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں کہا بھائی تو بیلیا کمال ہی کر گیا۔ کوئی اس نے جواب نہیں دیا اس کی بات کا، کوئی بات نہیں کسی قسم کی۔ اور یار ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے، اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اس نے ان پوچھتا کتنا ٹائم لایا ہی؟ کہتا گھنٹہ ڈوڑھ ہو گیا۔ کہتا پھر تشریف رکھو یا رسول اللہ مدد۔ میں کہہ لیا بھائی میری بھی ٹینشن ساری دور کر گئے ہیں تو۔ اچھا وہ جتنی سواریاں بیٹھی تھی اس مولوی صاحب کی طرف دیکھ دیکھ کے ہنسے، اور میرا بھی دل سی کہ یار ان کو اگلے سٹاپ تے لے ہی جائیں تو چنگا ہے، اتنا سفر تو کیسے کرے گا؟ تو اس طرح کے پکے بنے آپ، پکے۔ آپ یقین کریں بڑی لوگ ہم بھی دلیلیں سنتے ہیں اللہ کے فضل سے کتابوں میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں پہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعالی اثر بس اسی چیز کا ہوا ہے جسے فتاوی رضویہ کی سطروں میں دیکھ لیا ہے۔ ہاں کی سمجھ نہیں ہے۔ فاضل بریلوی نے جو وضاحتیں کی وہ کمال کی، اپنی زندگی احتیاط والی۔ ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی، آگے قرآن مجید نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ ہمارا نا مسلح بڑا کمزور ہے، عبادت نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ بندہ، اب میں کیسے بات کروں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب لوگ دینداروں سے دور ہوتے ہیں، کئی دفعہ پکے نمازی ہوتے ہیں، اور بچہ مدرسے میں داخل کرا دینا، اس کو دلیلیں مل جاتی ہیں کہ بغیر نفل کے بھی گزارا ہو جاتا ہے، عصر کی پہلی 4 سنتوں کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، عشاء کی پہلی 4 سنتیں بھی ضروری نہیں، وہ کہانیاں بنانے لگتا ہے۔ کئی دفعہ جب تک دور ہوتا ہے، علماء تائید کریں گے میری بات، پکا ہوتا ہے۔ ہم لوگ عبادت سیکھنے، میں مسجدوں کے اندر میں نے میٹنگیں ہوتی دیکھی ہیں،
اور بڑے بڑے تگڑے عاشق رسول کے لانے والے جو مولویوں کو کہتے ہیں کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں، ہم عاشق رسول ہے، بڑے بڑے تگڑے ورکر، پکے عاشق رسول، جنہوں نے عشق کی مور بھی اپنی جیب میں رکھی ہے، کسی وہ لگائیں گے تو کوئی دوسرا بنے گا، ورنہ نہیں بننے دیتے وہ اتنے تگڑے عاشق رسول۔ نماز کا ٹائم ہو جائے نا تو یا انہیں کام یاد آ جاتا ہے یا وہ کہتے ہیں جی میں اپنے محلے والی مسیح جا کے پڑھوں گی۔ بھئی یہ نہیں مسیح اتنے پڑھ کے جا، نماز سے بھاگتے، عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے، ذوق نہیں۔ اور بھئی عشق تو محبوب کے طریقوں پہ چلاتا ہے، عشق تو محبوب کے رنگ میں رنگ دیتا ہے بندے، تو عبادت کا خاص ذوق، نفلوں کا خاص مزاج، قرآن پاک کی تلاوت کا خاص ذوق، یہ ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کے سرکار گھر چلے گئے، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے رہے، عشاء سے تھوڑا دیر پہلے حضور پھر تشریف لائے تو فرمایا کیا کر رہے تھے تم؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے۔ فرمایا تم مغرب کے یہیں بیٹھے ہو؟ حضور بس دل کیا اللہ اللہ کرنے کا، تو سوچا بیٹھ کے اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزار لیتے ہیں، تو سرکار فرمانے لگے میں اندر بیٹھا تھا تو مجھے فرشتے نے آپ کے پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ باہر تو نکلیں، آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں کہ رب ان پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا۔ تیرا مسجد میں ٹائم گزارنا، تیرا اپنے رب کو یاد کرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دعاؤں سے انقلاب آ جاتا ہے، ہم تو دعا مانگتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں رہا، کبھی تکلیف آئی تو مانگ لی، ورنہ رب کے بندے سمجھتے تھے کہ دعا تو اس طرح ہے کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ یہ دکھ ہے مجھے، اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، اللہ میں تیرے پاس نہ ہوں تو کدھر جاؤں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حج کرنے گیا تو مینا میں مزدلفہ میں میں نے ایک بندہ دیکھا، سب لبیک لبیک کہتے تھے، جب وہ لبیک کہتا تھا تو آواز آتی تھی لا لبیک۔ فرماتے میں نے بازو تھام کے اسے سائیڈ پہ کر لیا، میں نے کہا میاں تجھے پتہ ہے تب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے تو غیر حاضر ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہے۔ اوے تجھے پتہ ہے؟ پتہ ہے حضور پتہ ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو 24 سال ہو گئے، میں ہر سال حج پہ آتا ہوں اور ہر سال اسے کہتا ہوں میں آیا ہوں، بے نیاز بڑا ہے، ہر سال کہتا ہے تو نہیں آیا تو غیر حاضر ہے، ہر سال 24 سال بیت گئے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے؟ تو کہنے لگا معین الدین آپ کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا۔ جب یہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو تب بھی ٹھیک۔ بے پرواہی ویخ نہ سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے خالی آوے۔ 24 سال ہو گئے، کدھر جاؤں؟ مالک کی یہ ہے، رازی کی یہ ہے، رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنسو میرے خود بخود برسنے لگے۔ میں وہیں کھڑا تھا کہ عاطف غیب سے ندا آئی معین الدین تو ہٹ جا کہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اس سے کہہ دیا نا 1 سال تیرا قبول ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، اس کا آنا بڑا پیارا لگتا ہے، 24 سال ہو گئے، جس کا حج قبول کیا اس کی برکت سے ہی تو قبول کیا ہے۔ او میرے بھائی اس کی بارگاہ کا رجوع، اس کی بارگاہ کا رجوع۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم صرف اجتماعی توبہ کر لیں تو رب راضی ہو جائے گا، ہماری بڑی پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جائیں۔ اپنا مصلح بات کرے تو پھر سے ایک دفعہ ساری بات دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر زندگی تقوی والی گزار، پھر قرآن نے کہا کہ رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں، پھر میں نے 5ویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ الجھاؤ چھوڑ، بحث چھوڑ، جھگڑا چھوڑ، اور 6ٹھی بات یہ کہ اپنا تعلق اپنے مصلے کے ساتھ مضبوط کریں، عبادت کے ساتھ۔ دیکھیں نا امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ حسین کا تو قرآن اور نماز سے پیار ہے، تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنے اندر ایک خوشگوار تبدیلی لائیں، اپنے ذائقے بدل لیں۔ ذائقے بدل جاتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو کم مرچوں میں مزہ آتا ہے، کچھ کو زیادہ میں۔ جو چیز زبان کو لگ جائے گی وہ لگ جائے گی، اپنے ذہن کا ذائقہ بدلے۔ میں آج بڑی درد مندانہ آپ سے اپیل کرنے لگا ہوں، موبائل کا استعمال تھوڑا کم کر دیں ورنہ بڑے الجھ جائیں گے آپ، اس کو تھوڑا کم کریں
اور تسبیح کا استعمال زیادہ کریں۔